دوستو یہ مصر کا ایک دل کو چھو لینے والا سچا واقعہ ہے۔ حاجی حسن کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں کو انہوں نے بہت اچھی تعلیم دلائی اور بہترین طریقے سے پالا پوسا۔ جب باپ خود بوڑھا ہوا تو تینوں بیٹے الگ الگ اپنے گھروں میں آرام سے بس چکے تھے۔ ایک مرتبہ حاجی حسن بیمار پڑ گئے۔ جب وہ اسپتال سے گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، کچھ دیر رکے اور کچھ سوچا، پھر جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ تینوں بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جب کاغذ کھول کر پڑھا گیا تو سب کی سانس رک سی گئی۔ وہ ایک امانت نامہ تھا جس کے مطابق 9 لاکھ مصری کرنسی کا بھاری قرض والد کے نام پر تھا اور اسے فوراً ادا کرنا لازمی تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے خالد نے گلا صاف کیا، نظریں نیچی کر کے بولا، آپ جانتے ہیں بچوں کی اسکول فیس اور مہنگی یونیورسٹیاں، میری تو کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی فالتو نہیں ہے۔ درمیانے بیٹے سعید نے، جس نے حال ہی میں الیکٹرانکس کی دکان کھولی تھی، ذرا تیزی سے کہا، میں تو خود تاجروں کے قرضے تلے دبا ہوا ہوں، سارا مال ادھار کا ہے، میرے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا یوسف تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میری شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے، فلیٹ کی قسطیں اور گھر کی مرمت کا خرچ سب کچھ باقی تھا، لیکن جب میں نے والد کی طرف دیکھا، ان کے سفید بال، جھکے ہوئے کندھے اور آنکھوں میں چھپی ہوئی تھکن دیکھی تو میرے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میرے دل نے نہ کہنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا، قلم پکڑا اور والد کی جگہ خود ضمانت کے طور پر دستخط کر دیے اور والد صاحب سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ رقم میں ادا کر دوں گا۔ پھر میں والد کو اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تاکہ خود ان کی خدمت کر سکوں۔ 1 سال گزر گیا، اللہ گواہ ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا۔ دن کو نوکری کرتا اور رات کو آن لائن ٹیکسی چلاتا۔ کبھی کبھی رات کے کھانے میں صرف روٹی اور پنیر یا دال کا ایک پیالہ ہوتا تھا۔ میری بیوی، اللہ اسے سلامت رکھے، میرا سہارا بن گئی۔ وہ نئے کپڑوں کی خواہش سے دستبردار ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی سونے کی چوڑیاں بھی بیچ دیں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ لیکن ان سب تکلیفوں کے بدلے میرے لیے سب سے بڑا سکون والد کے چہرے کا اطمینان اور ان کی مسکراہٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران مجھے ایک خوبصورت بیٹا بھی دیا جو والد صاحب کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بن گیا۔ پھر اسی تاریخ کو ٹھیک 1 سال کے بعد والد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے دراز کھولی، ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور پیار سے میرے سامنے رکھ دیا۔ بولے، یوسف، اسے پڑھو۔ میں نے کاغذ کھولا تو جیسے میں وہیں پتھر کا بن گیا۔ میرا حلق خشک ہو گیا اور آنکھوں کو اپنی نظر پر یقین نہیں آیا۔ وہ کاغذ نہ تو کوئی قرض نامہ تھا اور نہ ہی کوئی شکریہ کا خط، وہ ایک وصیت تھی۔ اس وصیت میں صاف لکھا تھا کہ شہر کے بیچ میں واقع 3 منزلہ مکان اور سب سے مہنگے علاقے میں واقع 300 گز کی زمین، ان دونوں کی مکمل ملکیت صرف اور صرف میرے نام کر دی گئی ہے۔ میں حیرت سے والد کی طرف دیکھنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، یوسف، میں نے پوری زندگی صرف یہ جاننا چاہا تھا کہ مشکل وقت میں واقعی کون میرا ساتھ دے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر قدموں کی آواز آئی۔ میرے دونوں بڑے بھائی خالد اور سعید کمرے میں آ گئے۔ پتہ چلا کہ والد صاحب نے انہیں فون کر کے بلایا تھا۔ ان کی نظریں میرے ہاتھ میں موجود وصیت پر جم گئیں۔ ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہی لوگ جو 1 سال پہلے بے پرواہی دکھا رہے تھے، اب ان کے چہروں پر پچھتاوے اور صدمے کے نشان تھے۔ بڑے بھائی نے بھاری آواز میں کہا، ابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں۔ والد نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس بار ان کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ ہر انسان اپنی مشکلوں میں گھرا ہوتا ہے، لیکن جب مجھے واقعی سہارے کی ضرورت تھی تو تم میں سے کسی نے ہمت نہیں دکھائی۔ صرف تمہارے چھوٹے بھائی نے یہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ گھر اور یہ زمین اسی قربانی کا بدلہ ہے۔ درمیانے بھائی نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ دونوں بھائی خاموشی سے مڑے اور آہستہ باہر چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے قدم شرمندگی کے بوجھ سے دب گئے ہوں۔
میں وہیں بیٹھا رہا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے وہ وصیت تھامی ہوئی تھی۔ والد نے بڑے پیار سے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا، بیٹا اب تمہیں وہ قرض ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ رقم تو میں بہت پہلے دے چکا تھا، یہ سب بس صرف ایک امتحان تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ 1 سال صرف قرض اتارنے کا وقت نہیں تھا بلکہ ایک آزمائش تھی، یہ جاننے کی آزمائش کہ کون واقعی خون کے رشتے کی قدر کرتا ہے۔ اگلے دن وصیت کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ کچھ نے والد کو عقل مند کہا، کچھ نے سخت اور ناانصاف، لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح والد کی خدمت جاری رکھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے جو سب سے قیمتی وراثت ملی وہ نہ مکان تھا نہ زمین، بلکہ میرے والد کا پورا بھروسہ تھا۔ دوستو آپ بتائیے کیا ان بزرگوں نے یہ ٹھیک کیا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔